مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ پر دینے کے سلسلے میں حکم شرع کیا ہے؟ اے ھذا باب فی حکم بیع ارض مکہ و اجارتها، مکے کے گھر اور مکے کے گھروں کو بیچنا اور ان کو کرائے پر دینا، اس سلسلے میں حکم شرع کیا ہے؟ تو حضرت صاحب کتاب نے دو فریق کا ذکر فرمایا ہے۔ فریق اول میں عطا بن ابی رباح، حضرت مجاہد، امام مالک، حضرت اسحاق بن راہوے اور ابو عبیدہ، ان حضرات کا قول سب سے پہلے ذکر کیا ہے، اور ان حضرات نے یہ ذکر کیا ہے کہ مکے کی زمین کا بیچنا ناجائز ہے، اور مکے کی زمین کو اجارے پر دینا یہ بھی ناجائز ہے، ممنوع ہے۔ اور حضرت امام اعظم اور امام محمد اور سفیان ثوری، ان حضرات کا قول بھی یہی اس میں ذکر کیا ہے۔ ان حضرات کی دلیل سب سے پہلے امام ابو جعفر طحاوی نے جو ذکر فرمائی ہے، اس کو تین طریق سے مطلب روایت کیا گیا ہے، اس کے تین طرق اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا جو طریق ہے حضرت عبداللہ بن عمرو کے حوالے سے ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یحل بیع بیوت مکہ ولا اجارتها، یعنی مکے کے گھروں کا نہ بیچنا جائز ہے اور نہ مکے کے گھروں کا کرائے پر دینا جائز ہوگا۔ تو ان حضرات نے یہ کہا، اس حدیث پاک میں صراحت کے ساتھ بالکل وارد ہو گیا، نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ کرائے پر دیا جا سکتا ہے، نہ کرائے پر لیا جا سکتا ہے۔ دوسرا اثر ابراہیم بن مرزوق کے حوالے سے ہے، اور اس کے راوی جو ہیں علقمہ بن نضلہ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کا جب وصال ہوا، اور حضرت ابو بکر و عمر اور حضرت عثمان کا جب وصال مطلب یہ ہے کہ ہوا، تو مکے کے جو گھر تھے تو مطلب وہ ایسے پڑے رہتے تھے جیسے چرنے والے جانور مطلب جہاں چاہیں چریں اور جہاں چاہیں وہاں سے آ جائیں۔ بھئی چرنے والے جانور جو ہوتے ہیں ان کا کوئی ایک ٹھکانہ ہوتا ہے کیا؟ چرنے والے جانوروں کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ جو جانور چر کر اپنی زندگی بتاتے ہیں ان کو اختیار ہوتا، کبھی یہاں اس جگہ میں، کبھی وہاں چلے گئے چرنے کے لیے۔ تو مکے کے گھر بھی چرنے والے جانور یعنی سوائب ان کو کہا جاتا ہے، مکے کے گھروں کو سوائب کہا جاتا تھا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تک آنے والا آیا، ضرورت ہے تو سکن رہا، اور جب ضرورت نہیں ہے تو کسی کو بسا دیا کہ لے بھائی اب تو رہے۔ ایسی جانور کا معاملہ ہوتا کہ جانور ابھی ایک چر رہا ہے، جب تک اس کی ضرورت ہے وہاں چرا، اور اس کے بعد چلا گیا دوسرا جانور وہاں چرنے والا آ جاتا۔ تو جیسا جانوروں میں کوئی جانور متعین نہیں ہے چرنے کے لیے، اور ٹھکانہ خاص نہیں ہے کسی جانور کا، کبھی کوئی ہے وہاں کبھی کوئی دوسرا ہے وہاں، ایسے ہی مکے کے گھروں کا معاملہ تھا کہ آنے والا آتا، ان احتاجا سکنا و ان استغنا اسکنا، اگر اس کو ضرورت ہوتی تو رہتا، اور اگر بے پرواہ ہوتا، وہ غنی ہوتا، ضرورت نہیں ہوتی تو اسکنا، کسی کو بسا دیتا۔ تو یہ اثر بھی اس بات کو بتا رہا ہے کہ وہ غیر مملوک طور پر مباح تھے، یعنی مکے کے جو گھر تھے وہ مباح تو تھے مگر غیر مملوک طور پر مباح تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ غیر مملوک کی بے لا ینعقد، غیر مملوک کی بے منعقد نہیں ہوتی ہے، نہ ان کا اجارہ، جیسے کہ بدائع الصنائع میں پچھلے سال پڑھا ہوگا لا ینعقد البیع فیما لیس بمملوک، وہاں آیا ہے کہ غیر مملوک کی بے منعقد نہیں ہوتی ہے۔ کمم باع الکلا فی ارضہ والماء فی نہرہ، والماء فی نہرہ، جیسے کہ انسان نے گھاس مطلب یہ ہے کہ غیر مملوک زمین کی مطلب یہ ہے کہ گھاس بیچی، تو لا ینعقد البیع،
غیر مملوک نہر کا پانی بیچا یا وہ پرندہ بیچا، لم